السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب نے سماعت فرمایا کہ ہم نے طائف کے اس دلخراش منظر کو جانا کہ جہاں سرور کائنات سید الانبیاء پر پتھراؤ ہوا، آپ کا جسم پر لہو لہان ہوا، ایک طرف ان کا وہ ظالمانہ رویہ کہ جہاں انہوں نے سرور کائنات کی پیغام کو ایک تو انکار کیا اور دوسرا حضور پاک کی ذات پر حملہ کیا، اور دوسری طرف آپ کا یہ رحمت بھرا انداز کہ جب اللہ نے عذاب کے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور یہ فرما دیا کہ حبیب اگر آپ حکم دیں گے تو یہ بستی کو مٹا دیا جائے گا، کہ جس بستی نے آپ پر ظلم کیا، جس بستی والوں نے آپ پر ظلم کیا، اس کو مٹا دیا جائے گا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پروردگار عالم اگر مجھے دعا کرنے کا حکم دیتا ہے تو میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، بلکہ دعا کروں گا کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اسلام کے پیغام کو چھوڑا ہے، اسلام کے پیغام کو ٹھکرایا ہے، انشاءاللہ انہی کے صلبوں میں سے اسلام کے علم کو بلند کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ آج بھی وہی کام کرنا ہے کہ جہاں لوگ ظلم کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، وہاں پر ہمیں عمل سے بھی اور اپنی دعاؤں میں یہی بات کو شامل رکھنا ہے کہ پروردگار جنہیں آج اسلام کی معرفت نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی پہچان نہیں ہے، انشاءاللہ آپ ہی ان کے دلوں میں اللہ کی پہچان کو ڈالیں گے، انہی کی اولاد میں اللہ کی پہچان والے پیدا ہوں گے اور انہی کی اولاد میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والے پیدا ہوں گے۔ برادران عزیز، یہ منظر مکمل ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ دن آپ نے وہیں پر آرام کیا، آہستہ آہستہ پھر واپسی کا سفر طے ہوا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں یہ بات عام ہو گئی کہ طائف والوں نے اس طریقے سے آپ کے ساتھ عمل کیا ہے، ان کا جو انداز رہا، ان کا جو بیہیویئر رہا، بڑا دل خراش رہا۔ تو مکہ مکرمہ والے جہاں پر ابھی تک ان کی ہمتیں پست تھی، اس ظلم و زیادتی کی طرف وہ آمادہ نہیں ہوئے تھے، لیکن اب ان کو ایک موقع فراہم ہو گیا، ایک موقع ان کو مل گیا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ارے طائف والے کریں اور ہم نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ بھی حضور پاک کی مخالفت میں، حضور پاک کی دشمنی میں اکٹھا ہونے لگے، دشمنان اسلام لوگوں کو جمع کرنے لگے اور طائف والوں کی مثال دینے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، یہ ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ اب جان لینے پر، حملہ کرنے پر نعوذ باللہ آمادہ ہو چکے ہیں۔ حضور پاک نے کہا کہ ایسے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا مناسب نہیں، یہ حکمت سے خالی بات ہے کہ جہاں جان کا خدشہ ہو، جہاں پر آپ پر ظلم و زیادتی ہونے کا خدشہ ہو، اور جہاں پر آپ پر یہ خیال ہو کہ آپ پر حملہ ہو سکتا ہے، آپ پر زیادتی ہو سکتی ہے، وہاں پر بغیر کوئی احتیاط کے چلے جانا یہ حکمت اور سمجھداری کے خلاف بات ہے۔ حضور پاک نے ہی بات سمجھائی اور کہا کہ ہے کوئی وہاں پر جو مجھے امان دے،
عرب کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو امان دیتے، ذمہ داری لیتے، اور ایک مرتبہ کوئی کسی کو امان دے دے تو پھر دوسرے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ اس بات کا انتظام کیا گیا۔ اب کوئی تیار نہیں، کیونکہ مقابل میں وہاں پر عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، سارے کے سارے حضور پاک کے خلاف منظم ہو کر کام کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر قریش کے سردار حضور پاک کے خلاف ہے، تو کوئی جانا نہیں چاہتا، کوئی حضور پاک کی حمایت میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا۔ اب ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، حضرت زید بن حارث ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہموار کریں، کسی کو تو تیار کریں کہ حضور پاک کے لیے جو اپنی امان کو عام کرے، لیکن کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں پر ایک شخص، اس کا نام ملتا ہے مطعم، اس نے کہا کہ جب ان کے پاس یہ بات پیش کی گئی، یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں ایسا ظلم ہوا اور یہ قریش کے سردار بھی یہی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں، تو مطعم نے کہا کہ میں امان دیتا ہوں۔ مطعم قریش کے ایک بہت بڑے سردار تھے، اگرچہ کہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، لیکن خوددار تھے، انسانیت ابھی ان کے اندر زندہ تھی اور حضور پاک کے کردار کو جانتے تھے، آپ کے وقار کو پہچانتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں امان دیتا ہوں، امان میں دیتا ہوں۔ اس پر اب ابو لہب، ابو سفیان آ کر ملاقات کرتا ہے، کر کہتے ہیں کہ بولو مطعم، آپ نے ان کو امان دیا؟ مطعم نے کہا ہاں میں نے امان دیا، میں نے ان کو امان دیا ہے۔ اب یہاں بات قریش کے مقابل میں قریش کے ٹھہرنے کی ہو گئی، تو ابو لہب نے کہا اچھا یہ بتاؤ صرف امان دیا ہے یا اسلام بھی قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ رشتہ داری حمیت ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے امان دیا ہے۔ اب یہ جب یہ سنے تو کہنے لگے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے امان کو قبول کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ اب یہاں حالات تنگ سے تنگ ہے، ہم نے جانا ہے کہ حالات بڑے مشکل ہیں، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں، وہی چند مسلمان جو حضور پاک کے ساتھ ہیں ان پر بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، کوئی ان کو بچی نہیں دے رہا ہے، کوئی سامان کی خرید و فروخت نہیں کر رہا ہے، ہر لحاظ سے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، کہیں پر معیشت میں ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، کہیں پر معاشرت میں تکلیف دی جا رہی ہے، کہیں پر رشتہ داری میں تکلیف دی جا رہی ہے۔ ہر لحاظ سے کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے عزم کو، ان کے ارادے کو، ان کی جو مضبوطی ہے، ان کی جو استقامت ہے اس کو توڑا جائے، ان کی بنیاد کو ہلایا جائے۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام پر کہ انہوں نے بتا دیا کہ مشکلیں کتنی ہی آتی ہیں کوئی بات نہیں، کتنے ہی مظالم ڈھائی جاتے ہیں کوئی بات نہیں، جتنی ہی تکلیفیں دینے والے تکلیف دیں کوئی بات نہیں، ہر تکلیف، ہر ظلم، ہر زیادتی برداشت ہے، لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہر ایک ظلم کو انہوں نے ڈٹ کر سہا، اپنی استقامت، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے انہوں نے جواب دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ تو مشکل کر دیا گیا کہ یہاں پر تبلیغ ہو، یہاں پر اسلام کا کام ہو، انہوں نے سختی سے روک دیا۔ حج کا موسم قریب آیا اور حج کا معاملہ یہ تھا کہ کیونکہ بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف یہ مرکز تھا، اطراف اکناف کے جتنے قبیلے ہوتے، جتنے اطراف کے گاؤں ہوتے، دور دور کے صحرا جنگلات میں جو جو قبیلے چھوٹے چھوٹے رہتے، سب کے سب جمع ہوتے مکہ مکرمہ میں حج کے لیے۔ ایک بڑا جمع غفیر جمع ہوتا، الگ الگ قبیلے والے یہاں پر حاضر ہوتے بیت اللہ کے حج کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بڑا غنیمت جانا، اور ذرا سوچئے کہ سرور کائنات ہے کہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں دور دراز میں
الگ الگ خیمے الگ الگ قبیلوں کے ہوتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارث ہے، کبھی آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہے، کبھی آپ کے ساتھ مولا کائنات ہے۔ اب یہ ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں، سرور کائنات جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کے سرداروں سے بات کر رہے ہیں۔ الگ الگ قبیلوں کے خیموں میں جا کر حضور پاک نے اپنے بات کو رکھا، اسلامی پیغام کو رکھا، قرآن کو، اللہ کی وحدانیت کو رکھا۔ اکثر نے انکار کیا، اکثر نے آپ کے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ کنونس نہیں تھے۔ ہر ایک فرد کنونس ہوتا تھا، حضور پاک کی تفہیم سے ہر ایک فرد قائل ہوتا تھا، ہر ایک فرد کہتا تھا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ حق فرما رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے سارا قریش ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمارا چھوٹا قبیلہ ہے، ہم کیسے آپ کے ساتھ ہو جائیں؟ اگر آپ کے ساتھ ہو گئے تو ہمارا قبیلہ دشمن، قبیلے والوں کیسے متاثر کریں، کیسے ان کو سمجھائیں؟ ہم تو حج کے لیے آئے ہیں اور آپ ایک ہی وقت میں ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ جو ہے روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مولا کائنات علیہ السلام ساتھ ہیں، ایک قبیلے کے خیمے میں گئے، تو اس قبیلے کا جو خیمہ تھا وہاں کا ماحول بڑا ہی اچھا آپ کو نظر آیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے بڑے سنجیدہ لوگ، بہت زیادہ مزاج میں انکساری، تواضع، خندہ پیشانی، اچھے انداز، اچھا اخلاق، ایسے لوگ پیش آئے۔ بڑا خیمہ، بڑا قبیلہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعارف دیا۔ صدیق اکبر کے تعارف کا انداز دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق، مولا کائنات روایت فرما رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور پاک تشریف فرما ہوئے تو اپنی چادر کھول کے حضور پاک کے سر انور پر پہلے سایہ دیا، دے کر اس کے بعد آپ نے تعارف دیا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ نے نبی آخر الزمان کو بھیجا ہے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا ہے، اللہ کے پیغام کو عام کیا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، وہ نبی پاک، وہ اللہ کے حبیب پاک، وہ رسول اللہ یہی ہے، یہی وہ ذات گرامی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلا رہی ہے۔ وہاں پر 3 سردار تھے اور تینوں کے تینوں سردار بہت قابل اور اپنے قبیلے کے 3 اہم عہدوں پر فائز۔ ایک ان کے سب سے بڑے عالم، ایک ان کے سپہ سالار، اور ایک ان کے تمام جو معاشرتی معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ 3 سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک ان کا جو عالم تھا وہ اپنے آپ اپنی فصاحت و بلاغت پر اسے بڑا ناز تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ عرب کو آج بھی، اس وقت تو بہت زیادہ تھا کہ اپنی تمدن، اپنی تہذیب اور اپنی زبان پر بڑا فخر تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ہماری زبان بڑی فصیح اور بلیغ ہے، اور ان کے اندر جو فصاحت و بلاغت کا ماہر ہوتا، جو عربی زبان کا ماہر ہوتا، اس کا معاملہ، اس کا مقام ہی بلند ہوتا، اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت کو ہر لحاظ سے پیش کرتا، اور اس کے لیے خصوصی محفلیں سجائی جاتی۔ تو اسے اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے دین اسلام کو رکھا، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے پیغام کو رکھا، اور فرمایا کہ سنو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ میں تم کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تمام معبودان باطل سے ہٹ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، سوائے اس کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ میرا پیغام ہے۔ اس کے بعد فرمایا انی رسول اللہ، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ کے احکام تو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، تم میرے
جو احکام میں تمہیں دے رہا ہوں، جو باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کی اطاعت کرو، اس کے پیروکار بن جاؤ، اس کے پابند بن جاؤ۔ اس نے پوچھا کہ اچھا بتائیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیات اس کو سنائی، جس کے اندر وہ آیت کریمہ بھی ہے جو ہم ہر جمعے کے روز سنتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو ہر برائی سے بچایا ہے، اللہ گناہوں سے بچا رہا ہے۔ جب یہ آیتیں اس نے سنی، اللہ کے کلام کو اس نے سنا، قرآن مجید کے الفاظ و انداز کو اس نے سنا، وہ ترتیب کو، اس معنی کے پیشکش کو سنا، تو اس نے کہا یقیناً یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت کا ماہر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک بندے کی قدرت، ایک عربی داں کی قدرت، ایک بلیغ و فصیح جو ہوتا ہے وہ کلام کو کس انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ اور جب حضور پاک نے کلام پاک کو پیش کیا، کلام اللہ کو پیش کیا اور وہ آیات کریمہ کو سنایا، تو وہ آیات کو سن کر وہ کہنے لگا خدا کی قسم یہ تو بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ اس کلام کو نہیں پیش کر سکتا، اس پیراہن میں اتنے بڑے معنی کو نہیں پیش کر سکتا کہ دو آیتیں آپ نے سنائی اور سارے کائنات کے معنی اس کے اندر آ گئے، یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک نے کہا کہ یقیناً یہ پروردگار کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد جو احکام، جو معنی حضور پاک نے سمجھائے، معاشرت کا انداز حضور پاک نے سمجھایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات آپ نے سمجھائی، تو وہ جو جنگجو تھا، ان کا سپہ سالار تھا، وہ کہنے لگا کہ اتنا پیارا پیغام کہ اگر اسلام یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم حالت جنگ میں ہو، اگر تم کسی سے جنگ کر رہے ہو اور سامنے تمہارا دشمن کھڑا ہے، اور اگر دشمن زخمی ہو گیا ہے، دشمن تم سے معافی مانگ رہا ہے، تو اپنے ہتھیار کو چھوڑ دو، اسے معاف کرو۔ اگر دشمن ہے، اس کے پاس کوئی بوڑھا ہے اس کے خیمے میں، تو بوڑھے کی جان نہیں لینا، اسے معاف کر دو۔ دشمن ہے، اس کے ساتھ عورتیں ہیں، عورتوں کی جان نہیں لینا، اسے معاف کر دو۔ یہاں تک کہ اگر دشمنوں کے پاس تم نے قبضہ پا لیا ہے، دشمنوں کے زراعت ہے، ان کے باغات ہے، ان کے باغات کو بھی تم تکلیف نہیں دینا۔ اس نے کہا کہ اتنا پیارا پیغام کوئی انسان تو نہیں دے سکتا، یہ اخلاقات، یہ بنیاد، یہ بلندیاں اخلاق کی کہاں سے مل سکتی ہے کہ دشمن کے ساتھ ایسا رواداری، اور وہ بھی حالت جنگ میں۔ وہ بھی بڑا متاثر ہوا۔ تینوں اب جو سردار تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ بات تو بڑی گہری ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم اس دین کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم آپ کی بات سے انکار نہیں کرتے، آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے اس سے انکار نہیں، اس کی معنویت سے انکار نہیں، اس کے حقائق سے انکار نہیں، لیکن ایک ہی بات میں، ایک ہی میٹنگ میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے اتنے سال کے دین کو چھوڑ دیں؟ اتنے سال کے دین کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ہمیں سوچنے کا وقت دیجیے۔ ہم جائیں گے، ہم قبیلے کے کچھ لوگ ہیں جو حج کو آئے ہیں، ہمارا قبیلہ بڑا قبیلہ ہے، جا کر قبیلے والوں کو بات کریں گے، مشورہ کریں گے، ان کے سامنے باتوں کو رکھیں گے اور آئندہ سال آپ سے ملاقات کریں گے۔ خیر وہ وقت آیا نہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ برادران عزیز، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی قبیلوں کو، جتنے قبیلے وہاں پر تھے، ہر ایک کے خیمے میں جا کر ایک کے بعد دیگر آپ نے اسلام کی پیغام کو عام کیا۔ یہ تبلیغ کا انداز تھا۔ گھر بیٹھے تبلیغ نہیں ہوتی، آدمی اپنے ذاتی کام کو کرتا رہے، اپنے ذاتی آرام کو دیکھتا رہے تو اسلام عام نہیں ہوتا۔ سرور کائنات کی ذات وہ ہے کہ جن کے لیے ساری کائنات پیدا ہوئی، ہر ایک چیز اللہ نے ان کی قدرت میں رکھی، لیکن ان کی تعلیمات یہ ہے کہ تمہیں کوشش کرنی ہوگی، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہوگی، تبھی یہ پیغام عام ہوگا۔ اور یہی بات ختم نہیں ہوئی،
یہ تو تھی قبیلے والوں کی بات۔ ایک دوسرا انداز تھا کہ جب حج کے لیے لوگ آتے تو وہاں پر لوگ بازار لگاتے، حج سے پہلے آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، جو سوخت کہتے ہیں، عربی میں بازار کو کہتے ہیں سوخ، تو سوخ وقاص کے نام سے بہت بڑا بازار لگتا۔ ایسے 3 بازار حج کے دنوں کے اطراف میں لگتے ہیں، ایک رجب میں، ایک اس کے بعد پھر ذوالقعدہ کے اندر، پھر ایک ذوالحجہ کے بعد۔ تو یہ ایسے وقت تھے کہ جہاں پر لوگ اپنے مال و متاع، ساز و سامان سب لا کر پیش کرتے تھے، اور ان دنوں میں تمام سردار، جتنے سردار تھے وہ اعلان کر دیتے تھے کہ دیکھیے اب کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگی، راستے بالکل پرامن ہوں گے، ایک دوسرے کو لوٹا نہیں جائے گا۔ جبکہ وہاں کا ٹرینڈ تھا، وہاں کا یہ ماحول تھا کہ اگر کوئی بازار سے کوئی قافلہ گزرتا تو دوسرا قبیلہ اس کو لوٹ لیتا۔ لیکن ان دنوں میں، یہ بازاروں کے دنوں میں، وہاں پر امن ہوتا، تو ہر ایک شخص اپنا مال لے کر بازاروں میں آتا، بازاروں میں کثیر تعداد ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ادبی حلقے بھی ہوتے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت کو بیان کرتے، اپنے اشعار کو پیش کرتے، اپنی نظموں کو پیش کرتے، اپنے انداز بیان کو پیش کرتے، خطیب ہوتا تو خطابت کرتا، شاعر ہوتا تو شاعری سناتا۔ اس طریقے سے ادبی حلقے بھی ہوتے، الگ الگ انداز سے ہزاروں لوگ وہاں جمع ہوتے۔ حضور پاک نے ان بازاروں کو بھی غنیمت جانا اور وہاں پر آپ تشریف لے جاتے۔ سوچئے، سرور کائنات کی ذات ہے، بازار کو جا رہے ہیں، کس لیے؟ اسلامی پیغام کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ وہاں جا کر جہاں پر ادبی حلقے ہوتے، جہاں لوگ جمع ہوتے، وہاں پر آپ اللہ کے پیغام کو عام کرتے، توحید کے پیغام کو عام کرتے، اللہ کی وحدانیت کا بیان کرتے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے۔ تو تبھی راوی، روایت کرنے والے مورخین کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ ادھر حضور پاک اپنا بیان کرتے، پیچھے ہی ایک شخص نمودار ہوتا جس کی آنکھیں بھینگی تھی، آنکھیں تھوڑی سی بھینگی، چہرہ سرخ لال، وہ اٹھ کر کہتا کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، نعوذ باللہ، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ اپنی راہ راست سے نعوذ باللہ ہٹ چکا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ چکا ہے، تم اس کی باتوں کو مت مانو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے جو دین اسلام پیش کر رہے ہیں، اور جو اسلام سے روک رہا ہے وہ ابو لہب ہے، رشتے میں ان کا چاچا ہوتا ہے، ابو لہب ہے۔ تو دیکھیے ان کی دشمنی، دیکھیے کہ جہاں جہاں حضور پاک تبلیغ کے لیے جاتے وہاں وہاں پیچھے آتے اور آ کر کہتے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ برادران عزیز، لیکن ان کی زیادتیوں کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر پہ جا کر نہیں بیٹھے، بلکہ تمام ظلموں کو، زیادتیوں کو سہتے ہوئے اسلام کے پیغام کو عام سے عام کرتے رہے۔ اس طریقے سے قبائل کو بھی آپ نے ترغیب دلائی، بازار میں بھی جا کر آپ نے ترغیب دلائی، اور اسی اثنا میں طائف کا وہ جو سفر تھا، اسی سفر میں ایک ایسا راستہ بھی اللہ نے کھول دیا اس کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیات کی تلاوت کی، تو وہاں سے اجنہ کا ایک گروہ جا رہا تھا، اجنہ کا ایک گروہ جا رہا تھا، وہ رک کر تلاوت کو سننے لگے، ایک تو کلام اللہ، اور پھر سن بھی رہے ہیں کس سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی کہ اجنہ بھی رک گئے، سننے لگے، بہت دیر تک سنتے رہے۔ اس کے بعد وہ آ کر حضور پاک سے ملاقات کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اجنہ آ کر آپ سے ملاقات کیے تو آپ نے ان کو دین پیش کیا، اور وہ گروہ دین اسلام کو قبول کیا، کہ جہاں پر انسانوں کی قسمت میں اسلام کے پیغام کو قبول کرنا نہیں تھا،
تو اجنہ نے اس موقع کو اپنے لیے فائدہ بخش جانا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سورہ جن کے اندر یہ تمام واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر وہ اجنہ اپنے قبیلے میں اپنے گروہ میں گئے اور جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ عبادت کے لیے دو مخلوقات پیدا ہوئی ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے دو مخلوقات پیدا ہوئی ہیں، مکلف دو مخلوقات ہیں، ایک تو انس ہے اور ایک اجنہ ہے۔ یہ دونوں مکلف ہیں، ان کے علاوہ دوسرے کوئی مکلف نہیں۔ تو پیغام جو انسانوں نے قبول نہیں کیا وہ اجنہ نے قبول کر لیا، اس موقع کو فائدہ انہوں نے اٹھایا اور وہاں پر اب دین اسلام کی وہ اشاعت کرنے لگے، تبلیغ اسلام وہاں پر بھی شروع ہو گیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں اسلام کو پیش کر رہے ہیں، یہ مان نہیں رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں۔ اب یہاں پر سرور کائنات نے اپنے معجزات کا ظہور عمل میں لایا۔ اب آپ اپنے معجزات کو دکھائے کہ اگر تم میری بات سے قبول نہیں کرتے تو تمہارے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کرو کہ جس کا تم انکار نہ کر سکو، اس کا تم انکار نہیں کر سکو گے۔ معجزات میں جو ظاہر ہوا سب سے بڑا اور پہلا معجزہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کفار قریش ملاقات کرتے، مکالمہ ہوتا، مباحثہ ہوتا، اختلاف کرتے، مخالفت کرتے، اس پر وہ آپ سے دلیل پوچھتے ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کچھ ایسا بتا دیجئے کہ جس سے ہم انکار نہ کر سکیں، جس کا ہم انکار نہ کر سکے، کچھ ایسا بتا دیجئے۔ تو آپ نے کہا اچھا تم مجھ سے کوئی دلیل چاہتے ہو میری نبوت کی، اللہ کی قدرت کی دلیل چاہتے ہو تو آؤ جمع ہو جاؤ۔ سرور کائنات کے سارے کفار قریش کو جمع کیا، اب آپ کے ساتھ ہی بھی سب جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے چاند کو اشارہ کیا، چاند کو اشارہ کیا، چاند کو اشارہ کرنے پر چاند دو ٹکڑے ہوا، اس سے ہم شق قمر کہتے ہیں۔ حضور پاک کے اشارے پر اللہ کے حکم سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں اور اتنے واضح دو ٹکڑے ہوتے ہیں کہ چاند کا ایک حصہ پہاڑ کی چوٹی پر ہوتا ہے اور چاند کا دوسرا حصہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک سب کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ دلیل ہے، یہ میری نبوت کی دلیل ہے، اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اب اگر تم نے کوئی ماننے والا ہے تو مان لو۔ اب یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی کہ چاند کے دو حصے بھی کیے، پھر چاند کو جوڑ بھی دیا کہ حکم سے چاند دو حصے بھی ہوتا ہے، وہ اختیار حضور پاک کا ہے، اور حکم سے چاند دو جڑ بھی جاتا ہے، وہ اختیار سرور کائنات کا ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو ایمان والے تھے، دن میں روشنی تھی تو ان کی شمع اور روشن ہو گئی کہ حضور پاک کے اس انداز کو دیکھا، اس معجزے کو دیکھا تو ایمان اور تازہ ہو گیا۔ اور وہ کہ جن کے دلوں پر پردے پڑ چکے تھے، جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی تھی، وہ ایسے ہو گئے، کہنے لگے کہ ھذا سحر مبین، کہ یہ تو واضح طور پر جادو ہے، جادو ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے ہمارے آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ لیکن یہاں تک بات ختم نہ ہوئی، بلکہ اطراف و اکناف جتنے قبیلے تھے، شام سے لوگ ان کے آ رہے تھے، بصرہ سے لوگ ان کے آ رہے تھے، کہ وہاں سے جو لوگ ان کے سفر کر کر یہاں پر آئے، ان سے پوچھا کہ فلاں تاریخ کو تم نے چاند کو دیکھا؟ تو ان میں سے کئیوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے ہیں۔ تو ان کی آنکھوں پر نہیں تھا، بلکہ چاند حقیقت میں دو ٹکڑے ہوا۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو صحابی رسول تشریف لائے ہیں، جو صحابی رسول ہوئے ہیں، ان کا نام آتا ہے راجا رتن ہندی۔ وہ ہندوستان کے پنجاب صوبے کے بہت بڑے راجا تھے، انہوں نے یہ معجزہ دیکھا اور ان کے لین دین تھا عرب کے لوگوں سے۔ انہوں نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، کیا بات ہے، یہ کیا انداز ہے؟ تو وہاں سے ایک صحابی یہاں پر آئے تھے، انہوں نے سنایا کہ یہ نبی پاک کا تشریف لائے ہیں، کہ ان کا معجزہ تھا۔ تو راجا رتن ہندی نے حضور پاک پر اسلام لایا۔ برادران عزیز، تو ہدایت جس کو ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے، اور اس کے آنکھوں پر پردے پڑے رہتے ہیں، اس کے سامنے اگر سورج بھی آ جائے تو نظر نہیں آتا۔
تو اللہ نے ہدایت دی ہے، اس ہدایت کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے، عام کیجیے، لوگوں کو سمجھائیے۔ اس طریقے سے معجزات کا ظہور رہا، معاملات چلتے رہے، انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سفر معراج کیسے ہوا۔ اسی اسنا کی بات ہے، پھر وہاں سے جو سلسلہ چلا، ہجرت کے لیے پیش آئے، ہجرت کے لیے جو حالات ہو گئے تھے، پھر ہجرت کیسے ہوئی، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ جو میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک۔ میں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔